بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال ہے۔ ان کا کلپ ابھی چلایا جا رہا ہے اور بہت عام کیا جا رہا ہے، اور بڑے سارے لوگوں کے پاس وہ کلپ گیا، اور قراء حفاظ جو بے لوث قرآن مجید کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کی زندگیاں قرآن پہ وقف ہو گئیں، قرآن پڑھاتے پڑھاتے گزر گئیں، تو لوگ اس کلپ کی وجہ سے ان کو عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگ گئے ہیں، قرآن مجید پڑھانے والے حضرات کو۔ تو وہ مولانا صاحب ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہے، لیکن شاید تدریس کے ساتھ وابستگی نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے طلباء کی محبت میں بات ارشاد فرمائی ہو۔ لیکن میرا یہ چند ایک سوال ہے آپ کے لیے۔ انہوں نے اپنے کلپ میں اور اپنی خطاب میں یہ ارشاد فرمایا کہ قراء حضرات جو ہیں یہ کسائی ہوتے ہیں، مارتے ہیں، بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے اس لیے آ کر بچوں پہ غصہ نکالتے ہیں، بیوی پہ نکال نہیں سکتے، اور کسی اور کا غصہ وہ بھی بچوں پہ آ کے نکالتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں، بشر ہے، بشری تقاضے کے مطابق یہ غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ لیکن اس کے اوپر میں آپ حضرات کے سامنے چند ایک سوال چھوڑ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کوئی ایک طالب علم آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اور اس کے سامنے دو بکیں آپ رکھ دیں، ایک اردو کی بک ہو اور ایک عربی کی بک ہو، اور اردو کی بک کا ایک صفحہ آپ اس کے ذمے لگا دیں کہ یہ آپ نے مجھے اتنی دیر کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد آپ نے یہ زبانی مجھے سنانا ہے، اردو کا ایک پیج اس کتاب کا۔ اور دوسری طرف عربی کی کتاب پڑھی ہو، یا قرآن مجید ہی لگا لیں، اور قرآن مجید آپ اس بچے کو، اسٹوڈنٹ کو دے دو، اور 2 گھنٹے اس کو دے دیں، اور کہیں کہ ایک صفحہ آپ نے بغیر غلطی کے اٹکن کے آپ نے زبانی مجھے سنانا ہے۔ بلکہ 2 گھنٹے تو بہت زیادہ ہیں۔ اردو کا جو پیج اس نے یاد کرنا ہے نا، وہ تقریباً وہ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ لگائے گا، یا آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ لگا لے گا، اور 1 گھنٹہ ہی آپ اس بچے کو دے دیں، 1 گھنٹہ، کہ 1 ہی گھنٹے کے اندر جیسے تو نے اردو والی کتاب کا 1 پیج حفظ یاد کر کے، زبانی یاد کر کے تو نے سنا دیا، تو یہ قرآن مجید کے 1 صفحہ وہ بھی یاد کر کے آپ سنائیں 1 گھنٹے میں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید کی زبر زیر کی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، ڈر ہے، کیونکہ جیسے ہم اردو کی کتاب میں زبر سے زیر پڑھ دینا تو معنی ہی بدل جاتا ہے، چیز ہی بدل جاتی ہے، اور وہ اگر ہم یہ بکری ہوتی ہے نا، بکری، وہ مٹی کا برتن ہو، ٹوٹ جائے تو اس کا ایک ٹکڑا جو نا، وہ ٹکڑا اس کو پنجابی کے اندر بکری کہتے ہیں، اور اس کے با کے اوپر زبر لگا دیں، صرف زیر سے زبر لگائی تو وہ بن گئی بکری۔ تو جیسے اردو کی زبر زیر کی وجہ سے چیز ہی نہیں رہتی، اس کا نام بدل جاتا ہے، اسی طرح سے ہی قرآن مجید کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اس کو بہت غور سے پڑھیں، اس کی زبر زیر کی بھی غلطی نہ ہو، اور یہ محنت قراء کرواتے ہیں جن کو تنزیہ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جو بہت تھوڑی سی تنخواہ پر وہ گزارا کرتے ہوتے ہیں، تو وہ ان قراء کو کسائی کہنا، ان کو بہت سے بری باتوں کے ساتھ، برے القاب کے ساتھ ان کو یاد کیا جانا، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ ہمارے لیے یہ سرمایہ ہے، قراء حضرات جو ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے کر اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتے ہیں، اور بعد میں جا کر بندہ درس نظامی میں جا کر، یہ کالج یونیورسٹی کی جو پڑھائی ہوتی ہے، جیسے وہاں پہ بچوں پر سختی نہیں، ایسے ہی درس نظامی پر بھی بچوں پر ابتدائی درجات کے علاوہ کوئی سختی نہیں ہوتی۔ تو
سوال میرا یہ ہے کہ ایک بچے کو دو چیزیں پڑھاتی ہیں، ایک بچے کو شوق پڑھاتا ہے اور دوسرا بچے کو سختی پڑھاتی ہے، ڈر پڑھاتا ہے، مطلب سختی سے بچے کو ڈر پڑھاتا ہے۔ مولانا صاحب نے، حضرت جی نے یہ ایک اور مثال دی کہ صحابہ کے دور میں آپ بھی دکھائیے مجھے کہ صحابہ کے دور میں کتنی مار پڑتی تھی کسی کو اور کتنی مار نہیں پڑتی تھی۔ کوئی ثابت کرے، کوئی ایک قول کسی کا لے کے آئے، کوئی حدیث لے کے آئے کہ کسی کو مار پڑی ہو، الٹا لٹکا دیا گیا ہو۔ دیکھیں جسمانی مار کی وہ سختی جس سے نشان پڑ جاتا کوئی بھی حمایت نہیں کرتا، لیکن سختی بقدر ضرورت ضروری ہے، بقدر ضرورت ضروری ہے وہ سختی۔ اور صحابہ کے ساتھ آج کے دور کے اندر وہ توازن کرنا اور وہ کہنا کہ جناب صحابہ کے دور کے اندر تو سختی نہیں تھی، کسی کو مارا نہیں گیا تھا، بچے حافظ بھی تھے صحابہ کے اور قاری بھی تھے، عالم بھی تھے، لیکن اس وقت سختی نہیں۔ آج کا قاری بڑی سختی کرتا ہے اور کسائیوں کی طرح بچوں کو مارتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظوں کے ساتھ ان کی حوصلہ شکنی مت کیا کریں۔ اور وہ صحابہ جو تھے وہ صاحب لسان تھے، عربی ان کی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ بچے کو اردو کتاب کا کوئی ایک پیج دے دو نا تو وہ آدھے گھنٹے میں، ایک گھنٹے میں زبانی یاد کر کے آپ کو سنا دے گا، جبکہ قرآن نہیں سنا سکتا۔ اس کے لیے اس کو اور زیادہ ٹائم چاہیے، وہ اس کو بلا سمجھا پڑھ رہا ہے۔ ہمارے بر اعظم ایشیا پاک و ہند کے اندر عربی کہاں سمجھ آتی؟ درس نظامی پڑھنے سے پہلے کسی کو عربی سمجھ میں نہیں آتی، چھوٹے بچوں نے جو قرآن یاد کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے جب وہ صاحب لسان نہیں ہے، زبان عربی نہیں جانتے، تو ان کو قرآن یاد کروانا ہے، زبانی یاد کروانا ہے۔ تو یہ اللہ کی نشانی آپ نہیں سمجھتے کہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ پورا کا پورا قرآن جو سینے میں اتار لیتے ہیں، اس میں استاذ کی کوئی محنت نہیں ہوتی؟ ذرا سوچئے گا۔ اپنے استاذ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دین کا ایک باب سکھا دیا اور قرآن مجید کی ایک آیت سکھا دی، میں اس کا غلام ہوں اور وہ میرا آقا ہے، مجھے جہاں چاہے وہ بیچ سکتا ہے۔ اور ہم آج کل کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ اس قاری صاحب کے لیے، حافظ صاحب کے لیے کون سے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ کسائی ہے، بیوی کا غصہ بچوں پہ نکالتا ہے۔ ذرا سوچئے گا اور فکر کیجئے گا۔ السلام علیکم